الحمد لله الحي القيوم المتعال الخبير السميع البصير والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد بشير ونذير وعلى آله الذين نزلت فيهم آية التطهير وعلى أصحابه الراشدين المتأدبين إلى يوم الكبير أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأشرقت الأرض بنور ربها قال الله عز وجل في مقام آخر يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا درود و سلام آواز بلند پڑھ لیجئے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله تمامی حضرات محبت اور ذوق کے ساتھ بلند آواز سے نذرانے درود و سلام پیش فرمائیے الصلاة یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں مل کے ذرا کہہ دیجئے آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں مکے جو گیا رستے سے لوٹ آیا مکے جو گیا رستے سے لوٹ آیا وہ یہ سمجھے کہ اسے آقا نے بلایا ہی نہیں وہ یہ سمجھے کہ اسے آقا نے بلایا ہی نہیں
آپ سا دونوں جہاں میں نظر نہ محبوب محب کا نہیں تو جہاں میں ثانی محبوب محب کا نہیں تو جہاں میں ثانی ایک کا جسم نہیں اور ایک کا سایہ ہی نہیں ایک کا جسم نہیں اور ایک کا سایہ ہی نہیں اور جب پکارا جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے تو پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں بعد از حمد و صلات لائق ساتھ تعظیم و تقدیم میرے سر کے تاج جتنے بھی علماء اہل سنت میں اسماء گرامیہ سے واقف نہیں ہوں بالخصوص حضرت محترم مولانا محمد شاہد علی نقشبندی صاحب آج کی اس محفل پاک کے جتنے بھی آرگنائزرز ہیں جملہ غلامان مصطفیٰ اہل علاقہ جمیع حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا بے حساب شکر ہے کہ اس مالک کونین نے مجھے اور آپ کو اپنے محبوب نبی کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا حضرات گرامی حضور کی محبت عین ایمان اور ہمارا نبی ساری کائنات کا محبوب ہے یعنی حضور کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کا محبوب بنایا جس کا مطلب یہ ہے کہ میرے نبی سے انسان تو پیار کرتے ہی کرتے ہیں حضور کی امتی تو پیار کرتے ہی کرتے ہیں اللہ کے نبی سے اشجار احجار یہ پہاڑ یہ صحرا یہ دریا یہ سورج یہ چاند یہ ستارے جو رب کی تخلیق ہے کائنات ہے وہ ساری حضور سے پیار کرتی ہے سوائے سرکش جنوں انسانوں اور شیطانوں کے یار میں نے کیا کہا سوائے سرکش بد مذہب جنوں اور انسانوں اور شیطانوں کے ساری کائنات میرے اور آپ کے نبی سے پیار کرتی ہے کہ آپ نے نہیں سن رکھا کہ ہمارے مصطفیٰ رستوں سے گزرتے تھے تو ان پہ پتھر بھی سلام پڑا کرتے تھے اور صحابہ رک کے ادھر ادھر دیکھتے یا نبی اللہ ہمیں آواز سنائی دے رہی ہے سلام کی درود کی پر پڑھنے والا نظر نہیں آتا تو میرے آقا پھر فرماتے او صحابہ وہ جو سامنے احد پہاڑ کی چٹان ہے وہ تمہارے نبی پر سلام پڑھ رہی ہے اور پھر میرے آقا فرماتے لوگوں یہ جو احد کا پہاڑ ہے یہ سارا پہاڑ تمہارے نبی سے پیار کرتا ہے تو میں نے عرض کیا کہ ساری کائنات کے اندر حضور کی ذات کو رب نے ساری کائنات کا محبوب بنایا ہے اور کسی بھی مومن اور مسلمان کے لیے اس وقت تک نجات اور کامیابی ممکن ہی نہیں
جب تک کہ اسے ساری کائنات میں سب سے زیادہ پیار اللہ کے رسول سے نہ ہو جائے. سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے, سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے. اب اللہ کے نبی کی محبت یہ مطلوب خدا بھی ہے, یہ مامور من اللہ بھی ہے, یہ مقصود من اللہ بھی ہے, محمود من اللہ بھی ہے, اور مامور من اللہ بھی ہے. یعنی اللہ نے اس کا حکم بھی دے رکھا ہے, اللہ اس کو طلب بھی کرتا ہے, اللہ مقصود بھی یہی ہے کہ ساری کائنات اور ہر ایماندار میرے نبی سے پیار کرے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک مومن اور مسلم کے دل میں نبی پاک کا پیار کیسے پیدا ہو, اور اگر پہلے سے ہے تو وہ بڑے کیسے؟ وہ کون سی ایسی صورت ہے کہ جس کے ذریعے مومن شخص کے دل میں یا تو پیار پیدا ہو جائے, اور اگر پہلے سے ہو تو بڑھ جائے؟ اس کا کیا طریقہ ہے؟ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے 17 سورتیں لکھی ہیں. ان میں سے سورت نمبر 1 کہ رسول اکرم فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھا جائے. حضور کی بارگاہ میں جب کثرت سے درود و سلام پڑھے گا, اس کے دل میں پیار کی شمع روشن ہو جائے گی. تو چونکہ اہل سنت و جماعت حضور کے غلاموں اور عاشقوں کو کہتے ہیں, اس لیے امام حسین علیہ السلام کے لخت جگر حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کی پہچان یہ ہے کہ وہ کثرت سے رسول اللہ پر درود و سلام پڑھتے ہیں. سورت نمبر 1. تو رسول اللہ کا پیار دل میں کیسے پیدا ہوگا؟ کثرت سے درود و سلام پڑھنے سے دل میں حضور کا پیار آتا ہے. اچھا, جب میں نے یہ چیز پڑھی تو ایک بڑی شدت کے ساتھ میرے دماغ میں ایک کھٹکا, جس کو کہتے ہیں چبھن سی ہونے لگی کہ یار ہم کئیوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں 100 نہیں 1000 دانے والی تسبیح ہوتی ہے, اور وہ 10 20 ہزار بار درود پڑھتے ہیں, اور ان کی شکل سے رسول اللہ کی بے ادبی ٹپک رہی ہوتی ہے. عشق کے کوئی آثار نہیں, محبت کی کوئی علامات نظر نہیں آتی. تو اگر محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ درود پاک کی کثرت بندے کو حضور کا عاشق بنا دیتی ہے, تو یہ جو ہزاروں بار درود پڑھنے والے ہیں یہ نبی کے عاشق کیوں نہیں نظر آتے؟ یہ رسول اللہ کے عاشق نظر نہیں آتے, یہ حضور کی سے وفا اور پیار کرنے والے نظر نہیں آتے. وجہ کیا ہے؟ میری یہ پریشانی اس وقت ختم ہو گئی کہ جب قاضی یاس مالکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی شفا شریف کو پڑھا, اس بات میں تھوڑا سا اضافہ کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ وہ درود و سلام پڑھے لیکن حضور کا تصور کر کے پڑھے, اور تصور یہ کر کے پڑھے کہ میرے نبی جیسا کائنات میں آیا ہی کوئی نہیں. کیا بلند آواز سے, بلند آواز سے, بلند آواز سے یہ تصور کرے کہ میرے نبی جیسا کائنات میں آیا ہی کوئی نہیں. حضور جیسا سونا, حضور جیسا پیارا, حضور جیسا نرالا, ہمارے آقا جیسی عظمت و شان والا کائنات میں آیا ہی کوئی نہیں. یہ بنیادی تصور رکھے اور پھر پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, پھر پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, تو اس کے دل میں عشق کی شمع فروزاں ہو جائے گا. تو مجھے سوال کا جواب مل گیا کہ 10,000 نہیں 10 کروڑ بار بھی درود پڑھے, جب تک یہ تصور نہ ہوگا کہ میرے نبی جیسا کوئی نہیں, عشق نہیں آئے گا, پیار نہیں آئے گا, محبت نہیں آئے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کو اپنے جیسا سمجھنا یا اپنے جیسا کہنا اور پھر محبت تلاش کرنا, یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. اس لیے کہ جو رسول کو اپنے جیسا سمجھتا ہو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے, پر نبی کا عاشق نہیں ہو سکتا ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں آپ ساتھوں نو جہاں میں نظر آیا
نظر آیا نہیں کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں آپ سادوں پیدا کر دیتی ہیں، اور اگر عشق پہلے سے ہو تو اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بھئی اب ربط آپ کے سامنے آ گیا نا، پہلے جملہ، دوسرا جملہ، تیسرا جملہ، پہلی بات، دوسری بات، تیسری بات۔ تو آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ میلاد کیوں ہوتا ہے، تو ان تعریفات اور تشریحات کی روشنی میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی کے عشق پیدا کرنے کے لیے اور نبی کے عشق کو بڑھانے کے لیے محفل میلاد کی جاتی ہے۔ آج کی چونکہ میں نے اجتماع کا اندازہ لگا لیا ہے کہ آپ کا ذوق کیا ہے یا کیا سننا چاہتے ہیں، میں بجائے کسی لمبی چوڑی علمی بحثوں میں آپ کو ڈالنے کے میں نے آپ کے سامنے ارحاسات مصطفیٰ کو بیان کرنا ہے۔ ارحاسات ان خلاف عادت باتوں کو کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے حضور سے صادق، حضور کے وہ کمالات جو ولادت کے وقت ظاہر ہوئے، حضور کی وہ شانیں جو رسول اللہ کے بچپن میں ظاہر ہوئے، ایسی ہزاروں چیزیں ہیں، ایسی ہزاروں چیزیں ہیں، ان میں سے چند ایک اسی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جب شان مصطفیٰ بیان ہوگی دل میں آئے گا میرے نبی جیسا کوئی نہیں ہے، تو خام خواہ دل میں عشق اور پیار کے جذبات پیدا ہو جائیں گے۔ حضرت گرامی، سب سے پہلے میرے نبی کے جو ارحاسات ہیں بچپن میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی جب آپ وطن میں تھے، کچھ اس وقت کے ہیں جب کچھ دنیا میں آئے، کچھ اس وقت کے ہیں، کچھ میرے نبی مکرم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سیدہ علیمہ سعدیہ کے گھر میں گئے، کچھ اس وقت سامنے آئے، کچھ وہ جب حضرت ابو طالب کے پاس تھے اس وقت سامنے آئے، کچھ جب حضور حضرت عبد المطلب کی پرورش میں تھے اس وقت سامنے آئے۔ تو یہ الغرض میرے نبی کے بے شمار ارحاسات ہیں، جن میں سے ارحاس نمبر 1 میرے نبی کی ولادت کے وقت کے جمع انداز ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ حضور کے اس محبت کے بیان کو صرف سن کے آپ خاموشی سے سر ہی نہیں ہلائیں گے بلکہ زبانوں کو بھی سبحان اللہ سے آپ نے جناب اس کو تر رکھنا ہے۔ تو پھر ذرا میں آگے جملہ بڑھاتا ہوں، جگہ جگہ آگے بڑھ کے میری زبان سے آپ یہی سنیں گے، آپ سادوں نہیں، آپ سادوں نو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سادوں نو جہاں میں میرے نبی مکرم سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری امی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ، میرے نبی کی پیاری ماں جی حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتی ہیں کہ جب میرا محمد میرے بطن میں تھے تو میرے حالات مختلف تھے، عام ماؤں سے میرے اندامات جدا تھے، میرے حالات مختلف تھے۔ اے نبی کی پیاری ماں جی وہ کس طرح؟ آپ فرماتی ہے کہ میں رستوں سے گزرتی تھی تو پتھر بھی مجھے سلام کرتے تھے اور کہتے تھے السلام علیکہ یا ام رسول اللہ، نبی کی ماں جی آپ پر سلام ہو جائے۔ نبی کی ماں جی آپ پر سلام ہو جائے۔ میرے نبی مکرم کی پیاری ماں جی فرماتی ہیں جب تک میرا محمد میرے بطن میں رہے اور
ماؤں کی طرح میرا حالات میری انداز نہیں تھے، میری انداز جداگانہ تھے۔ اے نبی کی پیاری ماں جی وہ کس طرح؟ آپ فرماتی ہیں کہ مجھے اور ماؤں کی طرح محسوس نہیں ہوتا تھا کہ میرے بطن میں کوئی موجود ہے، نہ بوجھ لگتا تھا، نہ وزن محسوس ہوتا تھا، نہ کوئی اور ایسے آثار تھے۔ تو پھر آپ کو پتا کیسے چلا کہ میرے بطن میں حضور موجود ہے؟ آپ فرماتی ہیں خوابوں کے ذریعے وہ اس طرح کہ ہر مہینے ایک ایک نبی آتا آ کر مجھے کہتا آمینہ تجھے مبارک ہو، تو نبیوں کے امام کی ماں بنے گی۔ میرے نبی کی امی جان فرماتی ہیں کہ بس پھر یوں ہی وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ بڑی رات آ گئی۔ میں نے کیا لفظ بولا؟ اونچا بولو۔ یہاں تک کہ پھر بڑی رات آ گئی۔ میرے دوستو یہ بڑی رات کون سی؟ یعنی میرے نبی کی ولادت والی رات، میرے نبی کے میلاد والی رات۔ سوال تو یہ گئے کہ بڑی رات تو لیلۃ القدر والی ہے، کیونکہ میرا رب فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو قدر والی شب میں نازل کیا ہے۔ لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ قدر والی رات ہزار مہینوں سے افضل ہے، ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ ہزار مہینے ایک طرف، یہ قدر والی رات ایک طرف، ہزار مہینوں سے بڑھ کے یہ رات، کیونکہ اس رات میں قرآن آیا اور شان اس کی ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ لیلۃ القدر وہ عظمتوں والی رات کہ جس رات کو رب کے اذن و حکم سے آسمانوں سے فرشتے زمینوں پہ نازل ہوتے ہیں۔ اس رات قرآن نازل ہوا ہے۔ یہ بڑی رات ہے، یہ بڑی رات ہے، یہ قدر والی رات ہے۔ لیکن حضرت سیدنا امام زرقانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ صاحب مواہب الدنیا نے بھی لکھا، حضرت محقق محدث دہلوی نے بھی لکھا، آپ فرماتے ہیں یہ بات تو درست ہے کہ لیلۃ القدر بڑی رات ہے، لیکن نبی کے میلاد والی رات لیلۃ القدر سے بھی افضل رات ہے۔ قدر والی رات بڑی شانوں والی ہے، لیکن میلاد والی رات پیاسے اس سے بھی زیادہ شان والی ہے۔ دلیل کیا ہے حضرت؟ یہ دنیا تو دلائل کو سنتی ہے، دلیل ہوگی تو بات کچھ دل پہ لگے گی، ورنہ یہ کیسے کہہ دیا؟ آپ فرماتے ہیں دلیل نمبر ایک کہ لیلۃ القدر نبی کی امت کو ملی، نبی کو ملی، نبی کے ذریعے امت کو ملی۔ توجہ، یہ قدر والی رات نبی کو ملی، قدر والی رات نبی کو ملی، لیلۃ القدر نبی کو ملی، نبی کو ملی، پھر ان کے ذریعے امتی کو ملی۔ لیلۃ القدر نبی کو ملی اور لیلۃ المیلاد کو نبی ملا ہے۔ فرماتے ہیں وہ خود بتا جس کو نبی ملے اور جو نبی امتی کو ملے ان میں افضل کون ہے؟ یقیناً جس رات کے دامن میں نبی ہے، جس رات کے پاس نبی ہے، وہ رات ساری راتوں سے افضل رات ہے۔ اور لیلۃ القدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور یہ قدر والی رات میں فرشتے اترتے ہیں۔ اس رات کو قرآن نازل ہوا ہے، لیکن جو میلاد والی رات ہے اس رات کو قرآن والا نبی آیا ہے۔ اور اگلی بات بڑی پتہ کی لکھی، آپ فرماتے ہیں کہ قدر والی رات ان کے لیے قدر والی ہے جو مسیتی بیٹھے ہوں۔ اور بھائی جو کار بیٹھے ستے ہیں انہوں نے واسطے کری 1000 مہینے تو بہتر ہے۔ جو اس کو زندہ ہی نہ رکھیں، جو اس کو حاصل ہی نہ کریں، ان کے لیے کون سی قدر والی رات ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ قدر والی رات محدود لوگوں کے لیے خیر من الف شہر ہے، محدود لوگوں کے لیے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیکن محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جو میلاد والی رات ہے نا،
اس میں جو رب کے انعام ہے نا وہ صرف مسیحی بہنے والوں کے لیے نہیں ہے، کائنات کی ہر چیز کے لیے اس رات کو رب نے انعام ہے۔ تو پھر ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے نا آپ سادو نو جہاں میں نظر آیا کہ نہیں، آپ سادو نو جہاں میں۔ ادھر میرے نبی مکرم سید کونین کی ولادت کی رات آئی۔ میرے نبی کی امی جان فرماتی ہیں میں اپنے گھر میں اکیلی تھی، انی لوحیدۃ فی منزل عبد المطلب، میں جناب عبد المطلب کی حویلی اور گھر میں اکیلی تھی۔ میرے گھر میں میرے چراغ میں جلانے کے لیے ایندھن موجود نہیں تھا۔ حضرت عبد المطلب کعبے کا طواف کر رہے تھے، وہی مجھے کچھ محسوس ہوا کہ آج میرے ہاں میرے مہمان کی آمد کے زمانہ اور گھڑیاں ہیں۔ فرماتی ہیں کہ بس میں نے اچانک مجھے کچھ فکر سی لگ گئی، نہ تو میری ہیلپ کرنے والی کوئی خاتون تھی، نہ گھر میں کوئی اور معاملات تھے۔ فرماتی ہیں میں کچھ پریشان ہوئی کہ اتنے میں میرے گھر میں اچانک اجالا ہونا شروع ہو گیا۔ میرے گھر میں رونق میرے گھر میں روشنی ہونے لگ گئی۔ اتنے میں میری آنکھوں نے دیکھا کہ میرے گھر کی دیواریں پھٹنے لگ گئیں، ان میں سے لمبے قدوں والی عورتیں اندر آنے لگ گئیں۔ میں دیکھ کے حیران رہ گئی، میں کہنے لگی اے واہ غوثا آئے میرے اللہ مدد، آئے میرے اللہ تو کرم کر، یہ کون آ رہا ہے، یہ کیسی عورتیں ہیں؟ فرماتی ہیں میں نے پوچھا آنے والی ہو تم کون ہو؟ وہ کہنے لگی ہمیں نہ ڈرنا نہیں ہے، میں حوا ہوں آدم کی بیوی۔ دوسری کہنے لگی میں مریم ہوں عیسیٰ کی امی۔ تیسری کہنے لگی میں ہاجرہ ہوں اسماعیل نبی کی ماں۔ آنے والی ہو کیوں آئی ہو؟ جواب دیا آمنہ تجھے مبارک دینے کہ تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ بس پھر میں نے کیا دیکھا، اتنے میں عجیب پرندے پھڑپھڑاتے میرے گھر میں داخل ہوئے، ان کی چونچوں میں موتیاں میرے بستر پہ بکھیرنے لگ گئے، میرے بستر پہ بکھیرنے لگ گئے۔ اتنے میں میں نے پھر محسوس کیا میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک حسین و معجبی عورت میری خدمت میں کھڑی ہے۔ میں نے ایسی سونی عورت زندگی میں دیکھی کوئی نہیں تھی۔ میں اس کے حسن پہ دیکھ کے حیران ہو گئی، اس کے حسن و جمال کو دیکھ کے میں ششدر رہ گئی۔ چنانچہ میں نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ کہنے لگی آمنہ ایک میں نہیں ہوں، میرے ساتھ یہ جنت کی حوریں گئے، میں حوروں کی ملکائی ہوں۔ میں اس لیے رب نے مجھے بھیجا ہے کہ رب کے یار کا استقبال ہو جائے۔ آپ ساتھوں نو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ ساتھوں کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ ساتھوں۔ میرے نبی کی امی جی فرماتی ہیں کہ بس پھر وہ لمحے آ گئے کہ جب میرا محمد دنیا میں آنے لگا تو میں نے کیا دیکھا، خرج منی نور، ہاں خرج منی نور، میرے جسم سے نور نکلا۔ لقد رأیت لیلتا وضعته نورا اضاءت له قصور الشام حتی رأیت حضرت سیدہ فرماتی ہے میرے جسم سے ایسا نور نکلا کہ ملک شام تک کے محل روشن ہو گئے۔ میں نے مکے بیٹھ کے شام کا ملک دیکھ لیا۔ ذہن کو یاد رکھنا ہے، میں نے مکے بیٹھ کے شام کا ملک دیکھ لیا، میں نے مکے بیٹھ کے شام کا ملک دیکھ لیا۔ فکشف اللہ عن بصری، میری آنکھوں کے پردے اٹھ گئے۔ فرأیت مشارق الارض ومغاربها، میں نے مشرق بھی دیکھ لیے، میں نے مغرب بھی دیکھ لیے، میں نے مشرق بھی دیکھ لیے، میں نے مغرب بھی دیکھ لیے۔ سوال یہ ہے اے آمینہ کیا اس سے پہلے تمہاری آنکھیں
اگلے محلے میں بھی دیکھتی تھی، فرماتی ہے نانا نہ اندھیرے میں نظر آتا تھا نہ دیوار کے پار نظر آتا تھا، پر ان لمحوں میں مشرق بھی نظر آ گئے، مغرب بھی نظر آ گئے، ملک شام کے محل بھی نظر آ گئے۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیوں کر ممکن ہے کہ مشرق مغرب نظر آ جائیں؟ تو آئیے نا میرے رب کا قرآن بولا، میرے رب نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ میرا رب فرماتے ہو میرے غیب کی خبریں دینے والے محبوب، ہم نے آپ کو حاضر ناظر بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو خوشخبریاں سنانے والا بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو داعی اللہ بإذنہ، اللہ کی اذن سے اس کی بارگاہ کی جانب دعوت دینے والا بنا کر بھیجا، وسراجا منیرا، ہم نے آپ کو سراج منیر بنا کر بھیجا۔ یہ سراج منیر کیا ہے؟ فرمایا منیر وہ ہوتا ہے جو خود بھی روشن ہو، اوروں کو بھی روشن کر دے، خود بھی روشن ہو، اوروں کو بھی روشن کر دے۔ تو میرا نبی آیا تو سراج منیر تھا، میرا نبی آیا تو سراج منیر تھا، مطلب یہ کہ خود تو نور بن کے چمک رہا تھا، اور جن آنکھوں میں گیا ان کو بھی ایسا چمکایا، انہوں نے مشرق بھی دیکھ لیے، مغرب بھی دیکھ لیے۔ آپ سادو نو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ سادو کیا کہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کے چچا ہیں، ایک دن انہوں نے میرے نبی مکرم کے سامنے کھڑے ہو کے نعت پڑھی۔ کس نے؟ میرے نبی کے چچا حضرت عباس نے، انہوں نے انہی کمالات رسالت کو بیان کیا۔ فرماتے ہیں وَأَنْتَ لَمَّا بولتا أَشْرَقَتْ۔ چلو یہاں بس میں ٹھیک ہے سیدھا پڑھ دیتا ہوں۔ علماء کا اگر ہوتا ہے معاملہ تو میں ذرا ان کو مخاطب کرتا، میں یہاں تھوڑی فنی بات کرتا، لیکن نہیں میں سیدھا جا رہا ہوں۔ وَأَنْتَ لَمَّا بُلِدْتَ وَأَنْتَ لَمَّا بُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ أَشْرَقْتَ الْأَرْضَ وَأَنْتَ لَمَّا بُلِدْتَ أَشْرَقْتَ الْأَرْضَ وَضَعَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ فَنَحْنُ فِي ذَاكَ الضِّيَاءِ وَفِي النُّورِ وَسُبُلُ الرِّشَادِ نَخْتَرِقُ۔ جناب حضرت عباس میرے نبی کے سامنے کھڑے ہو کر وہ دعا کے مقرے کو دیکھ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، جس وقت آپ دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو آپ کے نور سے ساری زمین نور سے بھر گئی، اور سارے آفاق میں نور ہی نور آ گیا، اور ہم بھی اسی نور کی روشنی کے اندر ہیں، اور اسی نور کے ذریعے سے ہم ہدایت کی راہ پر ناگامزن ہو چکے ہیں۔ حضرات گرامی توجہ کرنا، نبی کے صحابی نے نبی کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ وہ نور ہیں کہ جب دنیا میں آئے تھے انت لما ولدتا، یا نبی اللہ جدوں تسی پیدا ہوئے سے ہو۔ نبی کے سامنے کبھی میلاد ہوا ایک ہی ہوئے؟ او پائی سا یہ رسول ہے نہیں آکے یا رسول اللہ جدوں تساں اعلان نبوت کیتا تھا پھر ہویا، وہ کہہ رہے یا رسول اللہ جدوں تسی دنیا میں آئے، یا رسول اللہ جب آپ دنیا میں آئے دنیا میں آئے دنیا میں آئے دنیا میں آئے، انت لما ولدتا اشرقت الارض، یا رسول اللہ آپ جب دنیا میں آئے آپ نے ساری زمین کو نور سے بھر دیا تھا، وَدَّعَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ، اور یا رسول اللہ آپ کے نور سے یہ ساری کائنات نور سے بھر گئی۔
تو وہ صحابی رسول حضرت عباس حضور کو جو کہہ رہے تھے آپ کے نور سے ساری زمین اسمان بھر گئے، وہ اپنے جیسا بڑا بھائی سمجھ کے بیان کر رہے تھے، اپنا بھتیجا سمجھ کے بیان کر رہے تھے، عام بچہ سمجھ کے بیان کر رہے تھے، یا میرے نبی کو بے مثل و بے مثال سمجھ کے بیان کر رہے تھے؟ آئے ہائے، اب توجہ کرنا ہے۔ ادھر جناب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، میں نے جیسے یہ دیکھا انتا ولدت اشرقت الارض، اشرقت الارض، یا رسول اللہ جب آپ پیدا ہوئے تو زمین ساری کو آپ نے چمکا دیا، وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ، ساری کائنات کے آفاق آپ کے نور سے منور ہو گئے۔ ادھر انہوں نے یہ کہا، ادھر رب کا قرآن بولا، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، رب کی ساری زمین اپنے رب کے نور سے چمک گئی تھی۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، ساری زمین رب کے نور سے چمک گئی تھی۔ تو رب کی ساری زمین اللہ کے نور سے چمک گئی تھی۔ وہ نور کون سا نور تھا؟ میرے نبی کی امی فرماتی ہیں، جب میرے جسم سے نور نکلا، مشرق بھی روشن ہو گئے، مغرب بھی روشن ہو گئے۔ آپ سادو، یار آواز تے منہ چو کٹو یار، مہربانی یار، مہربانی۔ آپ سادو اور اراسات میں سے ایک ارحاس یہ گئے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں میں اس وقت جب حضور کی ولادت ہوئی، میں یہ 7 سال کا تھا یا 8 سال کا، رات کا پچھلا پہر ہوا، اتنے میں ایک یہودیوں کا بڑا عبادت گزار اور بڑا ان کا رہنما چیخنے لگا، کہنے لگا فَاجْتَمِعُوا یَا مَعْشَرَ یَہُودٍ، اے یہودیو، اے یہودیو، اے یہودیو، فَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ، وہ سارے کے سارے اس کے پاس آ گئے، وَأَنَا اسمعو قالو یا ویلک مالکا، میں آج بھی مجھے یاد ہے میرے کانوں میں آواز پڑی، لوگ دور دور سے آ رہے ہیں، اکٹھے ہو رہے ہیں اس کا شور سن کے، اور کہہ رہے ہیں او مر جان جو گیا تو نہ کی ہویا ہے۔ اے میں اپنی زبان سے گل کی، راتیوں مولوی صاحب سپیکر کھول کر راتیں 3 بجے آکھن آؤ ہوئے وہ گران لے آؤ چمبے پنڈا لے آؤ ہوئے، تو سن تو کچھ ببلا پتہ نہیں کیوں نس سے آسو نہ تھا، اگر دیکھو بھائی کوئی نہیں، تو سن کہنا مولوی کیوں ہی وہ خدا تو بتائے دے رہے۔ رو 2 لوگ دوڑے دوڑے کہنے لگے قالو مالکا یا وے، کہنے لگے کہ یا ویلکا مالکا، مرن جو گیا تو نہ ہویا کہ قال آگے سے کہنے لگا او یہودیو قد طلع نجم احمد الذی ولد به فی اللیلہ، اوے آج کی رات محمد والا تارا طلوع ہو گیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ مکہ کے اندر ایک یہودی رہتا تھا، جس رات اللہ کے نبی کی ولادت ہوئی وہ آیا صبح آ کر کہنے لگا یا معاشر قریشین، او قریشیو، او قبیلہ قریش والو، او قبیلہ قریش والو، ہر ولد فیکم لیل مولود، کیا آج رات تمہارے خاندان میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ قالوا لا نعلم، کہنے لگے ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، اتنا بڑا قبیلہ ہے، کیا پتہ آج کی رات کون آیا ہے؟ قال انظروا، کہنے لگا ذرا چیک تو کرو نا کون آیا ہے۔ انہو فلد فی هذه اللیلہ نبی هذه الامہ، اس لیے کہ آج کی رات اس امت کا نبی دنیا میں آ گیا ہے۔ بین کتفیہ علامہ، ان کے کندھوں کے بیچ میں نبوت کی نشانی موجود ہے۔ فانصرفوا فاسألوا، اے وہ گئے ڈھونڈنے لگ گئے، جا کر سوال پوچھنے لگ گئے، ہاں بھئی آج کوئی بچہ تو پیدا نہیں ہوا۔ فقیل لهم، انہیں بتایا گیا کہ قد ولد لعبد اللہ ابن عبد المطلب غلام، کہ آج اور تو کہیں کوئی بچہ دنیا میں نہیں آیا، قبیلہ قریش میں ایک عبداللہ، عبد المطلب کا پوتا، عبداللہ کا بیٹا دنیا میں آیا ہے۔ فذهب اليهودي فذهب اليهودي معهم الى امي، یہ یہودی سیدھا حضور کے گھر آیا، حضور کی امی جان کے پاس آیا، کہنے لگا ذرا اپنا بچہ تو دکھاؤ جو آج رات دنیا میں آیا ہے۔ وَأَخْرَجَتْهُ لَهُمْ، باقی بھی لوگ آ کر کہنے لگے کہ ذرا رات کو جو نیا جو نومولود دنیا میں آیا ہے ذرا وہ تو لے کے آؤ نا۔ تو حضرت آمنہ نے اپنا لال انہیں دکھایا۔
فلما رأى اليہودی العلامہ خر مغشیا علیہ، وہ یہودی نے حضور کو دیکھا، کہنے لگا ذرا کندھے تو دکھاؤ نا۔ ادھر نبی مکرم کے کندھوں کو دیکھا گیا، کندھوں کے بیچ میں مہر نبوت لگی ہوئی تھی۔ یہ دیکھتے ہی یہودی بے ہوش ہو کے گر پڑا، جب ہوش آیا تو رونے لگا، کہنے لگا ذہبت النبوۃ من بنی اسرائیل، وہ نبوت بنو اسرائیل سے چلی گئی ہے۔ پھر حیران رہ گئے قریش مکہ والے کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے، کہنے لگا یا معاشر قریش، اے قریش مکہ، اما واللہ ہے، اما واللہ ہے، لَيَثْبِتُونَ بِكُمْ سِطْوَ يَخْرُجُ خَبْرُهَا مِنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ۔ اے معمولی معاملہ نہیں ہے، اور یہ آج وہ آیا ہے کہ جس کے ذریعے تمہارا نام مشرق میں بھی گونجے گا، مغرب میں بھی گونجے گا۔ میرے نبی کی آمد ہوئی، یہودی رونے لگا، میرے نبی کی آمد ہوئی، یہودی چیخنے لگا، میرے نبی کی آمد ہوئی، یہودیوں کو تکلیف ہو گئی۔ یہاں سے پتہ چلا کہ رسول اللہ کی ولادت پہ سب سے زیادہ، سب سے پہلے جن لوگوں کو دکھ ہوا وہ یہودی ہیں، یہودی ہیں، یہودی ہیں۔ سمجھو بندے ہو، مطلب جو بندے ہو سمجھو، وہ کون ہے؟ وہ دوسرا مسلک جس کو آپ دوجا مسلک کہتے ہو، ان کے بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے لکھا ہے، ان کے مولوی صاحب ہیں تھانوی صاحب، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جس بندے کو نبی کی ولادت پر خوشی نہ ہو وہ بندہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم کہتے ہیں جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ نبی کی ولادت کی خوشی جسے نہ ہو وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، تو ہم خوشیاں اسی لیے تو مناتے ہیں، جسے نہ ہو وہ مسلمان نہیں، ہمیں ہے۔ پیار سے آواز آنی چاہیے، ہمیں یہ محبت رسالت حضور کی ولادت کی خوشی ہے۔ اس لیے ہمارا ایمان بھی مکمل، ہمارا اسلام بھی مکمل، ہماری محبت بھی مکمل ہے۔ آپ سادوں جہاں میں، آواز ذرا زور سے لگائیے، آپ سادوں کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سادوں۔ یہ میرے نبی کے راستات ہیں، یہ میرے نبی کی آمد کے وقت کے عجب عجب معاملات ہیں۔ ادھر میرے تمہارے نبی مکرم سید کونین کی آمد ہوئی، میرے تمہارے نبی مکرم کی پیاری امی حضرت سیدہ آمنہ آپ فرماتی ہیں اے لما ولدتہو، جب میں نے پیارے محمد کو جنم دیا، فرأیتہو، میں نے دل میں آیا حضرت دیکھوں تو میں کیا دیکھتی ہوں، فإنہو کالقمر لیلۃ البدر والمسک یفوخ منہ والمسک یفوخ منہ۔ میرے دل میں آیا کہ اپنا لال دیکھوں، میں نے جب پلٹ کے دیکھا وہ عام بچوں کی طرح نہیں تھا، چودھری کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، جسم سے قستوری پھوٹ رہی تھی۔ پھر فرماتی ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ ذرا دیکھوں دوسری جگہ پر ہے، فرأیتہو کان مکحولا مدہونا مختونا مغسولا مسرورا۔ اے جملے میں کبھی بھی نہیں چھوڑ رہا، ہر میلاد میں میرے یہ جملے ضرور ملیں گے، اس لیے کہ بڑا مزہ آتا ہے پڑھتے ہوئے بھی سنتے ہوئے بھی۔ میرے نبی مکرم کی امی فرماتی ہیں کہ جب میرا محمد دنیا میں آیا تو میں نے انہیں دیکھا، کان مکحولا، آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، مدہونن، بالوں کو گویا تیل لگائے، مختونن، ختنہ کیے ہوئے گئے، مغسولن، غسل دیے ہوئے گئے، مختونن، ختنہ کیے ہوئے گئے، مسرورن، ناف کٹے ہوئے گئے، مغسولن، غسل دیے ہوئے گئے، معطرن، خوشبو لگے ہوئے گئے، مطہرن، پاک و صاف ہے، کان ساجدہ۔ ادھر محمد آئے، آتے کی اپنا سر سجدے میں ڈال دیا تھا۔ آپ سادوں جہاں میں، آپ مزہ آ گیا، یہ رکھے نا، آپ سادوں جہاں میں، کیا کہ اللہ نے، کیا کہ اللہ نے، کیا کہ
نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ ساتھ ادھر میرے مصطفیٰ دنیا میں ہے، میرے نبی کی پیاری امی جان فرماتی ہیں اتنے میں میں نے دیکھا کہ اتنے میں میرے سامنے رہے تو صحابتاً ایک بادل آیا، بیضاء سفید بادل کا ٹکڑا، قد اقبلت من السماء آسمانوں سے اترتا ہوا آیا، حتی غشیت ہو فغیبت ہو، اچانک میرے محمد کی اوپر آ کے گرا، انہیں اپنے اندر ڈھانپا اور میں نے دیکھا میرا محمد نظروں سے اوجھل ہو گئے ہیں، حضور آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ فرماتی ہیں کہ میں حیران رہ گئی، یہ کدھر گئے، میری تشویش بڑھ گئی، اتنے میں اذا قائل یقول سمیتو قائل یقول، میرے کانوں میں بولنے والے کی آواز سنائی دی، دیکھ نظر نہیں آتا تھا، دیکھنے میں نظر نہیں آتا تھا پر بولی سمجھ آ رہی تھی، وہ کہنے والا کہہ رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا، طوفوا بہ مشارق الارض، اے لے چلو محمد کو مشرق و مغربوں میں سیر کروا دو، وَدْخُلُوا الْبِحَارَ، اسے سمندروں میں لے جاؤ، سمندروں پہ پیش کرو، لِيَعْرِفُوا بِاسْمِهِ وَنَعْتِهِ وَصُورَتِهِ فِي جَمِيعِ الْأَرْضِ، تاکہ روئے زمین پر ساری کی ساری مخلوق محمد کی صورت بھی پہچان لے، نام سے بھی واقف ہو جائے، ان کی شان سے بھی واقف ہو جائے۔ حضور مشرقوں میں مغربوں میں تھوڑی دیر گزری، فرماتی ہیں کہ میرے کانوں میں آواز آئی، زمین و آسمان سب دکھا دیے گئے، ساری کائنات نے محمد کی آمد پر خوشیوں کا اظہار کیا۔ او بندے دے پترا تو کس کس نو نبی دی ولادت تو ڈکیں گا، اتھے تے انسان جنات زمینہ آسمان مشرق مغرب لو قلم حور و غلمہ فرشتے سارے دے سارے میرے نبی دے میلادی نے۔ بے ماں موجود ہے، جس چیز کو پتہ چلا حضور آئے، ہر ایک کی خوشی کا بہرحال انداز اپنا تھا، اسی ان تو سمجھ چکی ہیں تھا انداز اور چپ کر کے اندر دل خوش ہو رہے ہیں، کوئی نعرے مار رہے ہیں تو کوئی ہاتھ چاہ کے کوئی سبحان اللہ کر رہے ہیں، پر اپنی اپنی خوشی ہے۔ اس طرح ہر مخلوق کی خوشی کا انداز اپنا تھا۔ درندوں نے بھی خوشی منائی جنگل کے، پر انہوں نے اس طرح خوشی منائی، انہوں نے کہا چلو بھائی آج پورا دن شکار نہیں ہوگا۔ یار مہربانی کرو نا یار، جنگل کے درندوں نے شکار کرنا چھوڑ دیا، اور یہ جب سے کائنات بنی تھی درندے بنے تھے، یہ پہلا دن تھا جس دن درندے اور شکار ایک ہی جگہ پانی پی رہے تھے، چل پھر رہے تھے۔ ہرن بھی دیکھ رہے ہیں آج شکار کر نہیں رہے شیر، کوئی شیروں سے جا کر پوچھے ارے بھئی آج شکار کیوں چھوڑا ہے، کہتے ہیں آج شکار کا دن نہیں، آج محمد کے پیار کا دن ہے۔ چڑیوں کی سن کے چہچہے، انسان والا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ۔ جس نبی کی آمد پہ جانوروں تک بے عقل دماغ نہیں ہے پر انہیں بھی خوشی ہے، وہ بھی وہ انسان، تجھے تو رسول اللہ کے آنے پہ سب سے زیادہ فائدہ ہوا، کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا، تم جہنم کے کنارے پہنچ چکے تھے، میرے محبوب محمد نے آ کر پکڑ کے تمہیں کنارے لگا دی۔ ہر چیز حضور کی خوشیاں منا رہی ہے، صرف ایک انسان تجھے بدبختی سونی ہوئی ہے کہ تیرے سامنے یہاں شادیوں پہ ڈھول بجیں تو نہیں بولے گا، جو مرضی ہو، صرف میلاد ہو تو تجھے بدعت یاد آ جائے گی، صرف میلاد ہو تو تجھے بدعت یاد آ جائے گی۔ سوچنے کی بات ہے، میں آپ کو میرا مزاج پتہ ہے، میں کسی کو نہ گالی دوں گا نہ کچھ اور، میں تو صرف دعوت فکر دے رہا ہوں کہ ذرا غور کرو کہ یہ کون سی فکر ہے، یہ کون سی سوچ ہے کہ امتی کو روکنا اور وہ بھی نبی کے ذکر سے، روڑے اٹکانا اور وہ بھی نبی کی محبت کے معاملے میں، بس شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اچھا آگے آئیے۔ جیسے یہ ساری درختوں اشجار و احجار کو پتہ چلا نا اللہ کا رسول آ رہے ہیں، ایک توجہ سے سننا ہے، تو سارے درختوں نے اپنے پھول نکال کے پیش کر، رات کو لوگ سوئے تھے تو درخت خالی خالی تھے، صبح کو بیدار ہوئے تو ہر درخت کے ساتھ پھول ہی پھول لگے ہوئے تھے۔
اور جہاں حیران کن واقعات ہیں ان میں سے حیران کن واقعات میں سے یہ واقعہ بھی بیان ہوتا ہے کہ دنیا میں یہ واحد دن ایسا تھا جس دن ہر درخت کے ساتھ پھول تھے، اور یہی وہ دن تھا کہ جس درخت نے اپنے اپنے پھول سامنے ظاہر کیے اور پہلے کیے، جس نے سب سے پہلے کیے پھلوں میں رب نے اس کو میٹھا بنا دیا. جس نے تھوڑی دیر کی وہ تھوڑا کھٹا ہو گیا. بے شک فائدہ اس کا ہے. آپ کو بھی پتہ ہے کہ میٹھے کو لوگ شوق سے کھاتے ہیں، کھٹے کو جتنا مرضی ہو لیکن منہ ان کا ضرور بنتا ہے. بڑی خاص بات بتانے لگا، جنہوں نے تھوڑا اور دیر کی ان کا پھل فائدے میں تو رہا پر کڑوا ہو گیا، اور جنہوں نے بالکل دیر کر دی رب نے ان کو ہمیشہ کے لیے اپھل کر دیا کہ جاؤ تمہارے پھل کو کوئی منہ نہیں لگائے گا. اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ آج جو درخت تمہیں نظر آتے ہیں جن کے ساتھ کانٹے ہیں، انہوں نے ولادت محمدی کے وقت تھوڑی سی دیر کرتی تھی رسول اللہ کی ولادت کی خوشی میں پھول نکالتے ہوئے، لیکن دیر کر کے آ گئے تھے. اور باقی جو آج تمہیں نظر ہے جس کا پھل ہوتا نہیں ہے، اپھل ہوتے ہیں جن کو پھل بولتے ہو، جن کے درختوں کے پھل کھا نہیں سکتا کوئی، جو کسی فائدے کے لیے نہیں ہوتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جنہوں نے اس وقت بھی خاموشی کا اظہار کیا. باقی ساری کائنات کے اندر ہر طرف پھول ہی پھول آ گئے. اس لیے جس مہینے میں میرا نبی آیا اور کائنات کی ہر طرف بہار آ گئی تو ربی کہتے ہیں بہار کو، اور اول کا مطلب ہے پہلی بہار، یعنی یہ دنیا میں واحد پہلی بہار تھی کہ جب ہر درخت کے پھول آئے اور ہر جگہ پہ آئے اور ہر علاقے میں آئے. تو پھر مجھے ذرا کہنا ہے نا آپ سادوں جہاں میں میرے نبی کی پیاری امی جی فرماتی ہیں کہ پھر اتنے میں میرے کانوں میں آواز آئی واتو و خلق آدم، پڑھنا نہیں ہے واتو و خلق آدم، لے جاؤ میرے محمد کو آدم کی خلقت دے دو، و معرفت شیسن، شیس کی معرفت دے دو، و شجاعت نوخن، نوح کی شجاعت دے دو، و فصاحت صالح، صالح کی فصاحت دے دو، و خلت ابراہیم، ابراہیم کی خلت دے دو، و لسان اسماعیل، اسماعیل کی زبان دے دو، و رضا اسحاق، اسحاق کی رضا دے دو، و شدت موسیٰ، موسیٰ کی شدت دے دو، و بشرا یعقوبہ، یعقوب کی بشارت دے دو، و حکمت لوط، لوط کی حکمت دے دو، و صبر ایوبہ، ایوب کا صبر دے دو، و حسن یوسف، جناب یوسف کا حسن دے دو، و اطاعت یونس، یونس کی اطاعت دے دو، و جہاد یوشع، یوشع کا جہاد دے دو، و صوت داؤد، داؤد کی آواز دے دو، و حب دانیال، دانیال کی محبت دے دو، و وقار الیاس، الیاس کا وقار دے دو، و عصمت یحییٰ پیغمبر کی عصمت دے دو، و زہد عیسیٰ، عیسیٰ نبی کا زہد دے دو، وَغْمِسُوا فی اخلاق النبیین، 1.25 لاکھ پیغمبروں میں جو کمال ہے وہ سارے کا سارا میرے محمد کو دے دیا جائے. آپ سادوں نو جہاں میں نہیں، آپ سادوں آیا ہی نہیں، آواز اب لگانی ہے، آپ سادوں کیونکہ اللہ نے کوئی اور ہی نہیں، آپ سادوں اللہ اللہ. ادھر میرے نبی کی ولادت ہوئی، صرف اس جگہ مکہ میں ہلچل نہیں ہے بلکہ ادھر قیصر و کسریٰ کے ایوانوں کا عالم ذرا دیکھتے ہیں. من ارتجاز ایوان کسریٰ و سقوط 14 شرف من شرفاتی، ادھر کسریٰ کے اس وقت کی سپر پاور، ادھر کسریٰ کے محل کے 14 کنگرے گر گئے. چودہ کنگرے گر گئے،
صبح جب بیدار ہوئے سارے بادشاہوں کے تخت الٹے پڑے تھے، کعبے میں رکھے ہوئے 360 بت اوندے منہ گر کے ٹوٹ گئے۔ میرے نبی مکرم کے دادا حضور آپ کعبے کا طواف کر رہے تھے، آپ فرماتے ہیں کہ اچانک میں نے دیکھا کہ کعبہ گر گیا ہے، کعبہ گر گیا ہے۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ کعبہ کیسے اور کیوں کر گر گیا۔ فرماتے ہیں ماں میں نے چکر پورا کیا، کیا دیکھتا ہوں کعبہ پھر کھڑا ہو گیا، کعبہ پھر پیاسے کعبہ پھر کھڑا ہو گیا۔ اب توجہ کرنا، یہ کعبہ کیوں گرا تھا؟ ادھر میرا نبی دنیا میں آیا، میرا نبی سجدے کو گرا، میرا نبی سجدے میں گرا، کعبہ نبی کے آگے گر گیا۔ اس لیے میرا بریلی کا شاہ احمد رضا تڑپ گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جن کے سجدے کو میرا بیکا باجو کی، جن کے کعبہ جھکی ان بہوں کی لطافت پیدا، کعبہ گر گیا۔ کعبے میں رکھے ہوئے 360 بت، کعبے میں رکھے ہوئے 360 بت گر کے ٹوٹ گئے۔ ادھر وہ دریائے صحابہ، لوگ جس کی پوجا و عبادت کرتے تھے، وہ دریائے صحابہ خشک ہو گیا۔ آتش کدے ایران جو 1000 سال سے بڑی آگ کا الہ جل رہا تھا، 1 منٹ کے لیے بھی 1000 سال سے بجھا نہیں تھا۔ وہ لوگ آگ کی عبادت کیا کرتے تھے، 1000 سال ہوئے تھے، کبھی آگ بجھی نہیں تھی، برابر لکڑیاں اس میں ڈالی جانے لگی۔ لیکن جس رات میرا نبی دنیا میں آئے، اس رات کو وہ آتش کدے ایران خود بخود بجھ گیا۔ آسمانوں کے تارے ٹوٹ ٹوٹ کر، حضرت عثمان بن ابی العاص کی امی جان فرماتی ہیں کہ سحری کا وقت تھا، میں کسی وجہ سے گھر سے باہر نکلی، کیا دیکھتی ہوں کہ اتنے میں کچھ ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر زمین کی طرف آ رہے گئے۔ اتنے قریب تھے ستارے، قریب تھا کہ میں سمجھ رہی تھی ابھی ہم پہ گرے۔ میں بھاگ کے اندر داخل ہوئی، لیکن میں نے جاتے جاتے دیکھا یہ تارے عبد المطلب کی حویلی کی جانب آ جا رہے تھے۔ فرماتی ہے کہ میں صبح ہوئی، پہلے وقت میں گئی پتہ کروں یہ رات کو کیا انہونی ہوئی ہے۔ مجھے پتہ لگا اور تو کچھ نہیں ہوا، عبداللہ کا در یتیم آیا ہے۔ میرے آقا سید کونین کی ولادت ہوئی۔ یہ بھی رہا ساتھ سنا رہا ہوں، یہ بھی رہا ساتھ سنا رہا ہوں۔ میرے نبی مکرم رحمت کونین کی ولادت باسعادت ہے۔ پہلا دن ہے، پہلا دن ہے، پہلا دن ہے۔ صبح صبح حضرت ام فضل میرے نبی مکرم کے گھر میں آئیں۔ دل میں خیال آیا کہ رات کو کوئی آمینہ کے پاس ہیلپ والا نہیں تھا، اکیلے میں بچے کا جنم ہوا ہے، چلو اسے غسل دے دیتے ہیں۔ فرماتی ہیں کہ میں آگے بڑھی، میرے کانوں میں اچانک کمرے سے آواز آئی، ارے لا تغسلی ہے، اسے غسل دینے کی کوشش نہ کرنا، فَإِنَّهُ مَغْسُولٌ مِّنَ اللَّهِ ہے، یہ رب کی قدرت سے غسل دے کر بھیجا گیا ہے۔ تو پھر مجھے کہنا ہے نا، آئے ہائے 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 وَدُحَا مکھڑا۔ میرے نبی کے حسن جمال یہ سارا منظر شاعر کیا کہتا ہے یار، سر میں کیوں لگائے؟ یہ سر میں دست قدرت کے لگے ہوئے تھے، آج آنکھوں میں سر میں لگائے جاتے ہیں اس وجہ سے تاکہ نظریں تیز ہو جائیں۔ میرے رسول کو جو سرما لگایا نا دست قدرت نے، وہ نظر اتنی تیز ہو گئی کہ زمینوں پہ بیٹھ کے عرش کو دیکھ لیا کرتی تھی۔ میری تیری نظر بڑی بھی تیز ہو، ہماری تیز لائٹ آنکھوں میں آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، ہاں، اور سورج سے تو نظر ملائی نہیں جا سکتی، اور میرے نبی کی نظریں کچھ اتنی تیز ہوئیں ہیں۔ میرا رب فرماتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ،
میرا محبوب میرے دو قوسوں کی طرح میرے قریب، یہ اس سے بھی زیادہ قریب ہو گیا. اور جو اگلا جملہ ہے اس کو بڑے غور اور توجہ کے ساتھ سننا ہے. وہ کیا؟ ما زاغ البصر وما طغا. وہ میرے جلووں کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہا تھا، نہ اس کی نظر جھکی ہے نہ آنکھ چندھائی ہے. تو پھر اسی لیے تو کہنا پڑتا ہے بدوہا مکھڑا واللیل ظلم ما زاغ تکاجل پایا لوکی رل مل کہندے نے، لوکی رل مل کہندے نے، لوکی رل مل کہندے نے. واہ رب یار سجایا. پھر گولڑے سے بھی آواز آتی ہے نہ کہ کوئی مثل نہیں ڈھولن دی. کتنا کوئی شان بیان کرے، کتنا کوئی لفظ استعمال کرے، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی. وہ چپ کر تو مہر علی، وہ ایتھے جا نہیں بولن دی. کیسا حسن و جمال، کیا میرے نبی کی شان، کیا میرے نبی کا چہرہ. وہ بلکہ چہرہ تھا یا کوئی صبح کا سویرا تھا. میرے گولڑے کے بابے نے اس کا بھی نقشہ کھینچا. وہ فرماتے ہیں کہ کوئی صبح دا سویرا ہے، کوئی صبح دا سویرا ہے. ساری دنیا تو سونا سونے مدینی دا چہرہ ہے. اور پھر حد کر دی میرے گولڑے کے بابے نے. فرماتے ہیں کہ کعبے والمنہ مایا، او میرے مدنی ڈولن، او میرے مدنی باہی، بڑے بڑے ہنسی آئے، موج بھی آئے، بڑے سونے آئے، پر کعبے والمنہ مایا. ایک سونا تو لگنے، او دوجا پھر بھی تو مایا. میرا نبی بے مثل و بے مثال بن کے آیا ہے. میرا نبی با کمال و صاحب کمال بن کے آیا ہے. ادھر میرے نبی مکرم کی ولادت باسعادت ہوئی، ادھر آسمانوں کو میرے اللہ کریم نے سجانے کا حکم دے دیا. سب سے پہلے وَأُلْبِسَتِ الشَّمْسُ يَوْمَئِذٍ نُورًا نَظِيمًا. ہون جڑا چپ بیسی تے میں انہا للہ ضرور پڑھنی ہے. وَأُلْبِسَتِ الشَّمْسُ يَوْمَئِذٍ نُورًا نَظِيمًا. جس دن نزول کی ولادت ہوئی میرے رب نے سورج کو ڈبل روشنی عطا فرما دی. ہر صبح مصطفیٰ آئے تو ہر شے روشن ہو گئی. وَأُلْبِسَتِ الشَّمْسُ يَوْمَئِذٍ نُورًا نَظِيمًا. آج کے دن سورج کو ڈبل نور دیا گیا. جس رات حضور آئے رب نے ستاروں کو روشنی دگنا کر دی. سورج کی بھی روشنی دگنی ہو گئی، چاند کی بھی روشنی. میں ایک شہر میں گیا، مجھے وہاں بتایا گیا جی پوری گلی سجی ہوئی ہے، ہر جگہ رہنائیاں روشنائیاں ہیں، لوگ خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں. میں وچ تکیاتے ہیک کر رگے سن من ڈن بن، بالکل نیرہ ہی نیرہ. میں نے کہا یار پوری گلی سجی ہے، سڑک سجائی ہے، یہ ایک گھر بیچ میں کیوں کٹا ہوا ہے؟ یوں لگتا ہے کہ واقعی یہ کٹا ہوا ہے. نہیں سمجھے؟
انج لگتا ہے جی میں باقی سارے شہر وچ روشنی ہے، اس گھر لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے۔ تے جواب آیا جنہاں تے چہریاں تو تے دلاں دیاں لوڈ شیڈگاں ہون تے میلاد دے دیہڑیاں وچ انہاں دیاں گھراں وچ بھی لوڈ شیڈگاں ہو جاندیاں نے۔ میں جی گل کرن لگا طنز نہیں تنقید نہیں، میں ایک بندے دی گل دس رہا جس نے تکلیف ہوئے تے کھاوے، 11 روٹیاں زیادہ میرے تے کوئی فرق نہیں پینا، جڑا اپنے در چھکدا ہے تے چھکے۔ کہنے لگے جناب ہم نے حاجی صاحب سے کہا تھا حاجی جی تواڈے گھر دے باہر بھی لڑیاں لاواں، تے وہ آکھن لگے مینوں اے روشنی نہیں چاہیے جڑی میلاد دیاں تسی روشنائیاں کرتے ہو، لہذا منوں اے نیرا ہی چنگا لگدا ہے۔ میں کہیا اے چلیو کل اس حاجی نوں جا کے روایتاں دسو، انہوں دسو کہ ادھر سرکار دی ولادت ہوئی، حضور دی ولادت دی خوشی وچ اللہ کریم نے سورج نوں دگنا نور دتا، ستاریاں نوں دگنا ضیا دتی، اے اللہ نے چن نوں ڈبل روشنی دتی۔ حاجی جی جے میلاد دی روشنی نال اتنا ہی بغض ہے تے اج تو بعد گھروں باہر نہ نکلو، کیونکہ دیہڑی سورج والی روشنی ہے، راتی چن والی۔ کدھرے تسی میلادے نہ جاؤ۔ وہ پرانے زمانے میں نا جب سکھ ہوتے تھے نا ہمارے ادھر کوٹلی کے علاقے کی مظفر آباد کے قریب، وہ ہمارا ادھر گاؤں بنتا ہے تو وہاں سے تو ہمارے بڑے بڑے ہمیں بتاتے تھے کہ جب اذان ہوتی تھی نا تو سکھڑیاں جو ہوتی تھیں وہ باغ کے اندر چلی جاتی تھی، تو انہوں نے سکھ کہتے تھے اوے اندر بندے پر نسبت دو کہ دی صلاتے نہ جاؤ۔ تو صلات ہوتی ہے نا اذان نماز، تو کہتے ہیں کدھرے صلاتے نہ جاؤ۔ حاجی جی تسی دین دی روشنی کے سامنے نہ آیا کرو، کدھرے میلادے نہ جاؤ، کدھرے میلادے نہ جاؤ سرکار۔ بغض رکھنا اور وہ بھی ایسا بغض رکھنا، خدا کی قسم افسوس ہوتا ہے۔ اور محلے کے اندر علاقے کے اندر نا محلے میں کوئی عیسائی بھی رہتا ہو، اس کی بچے کی شادی ہوتی ہے، وہ روشنی شوشنی لگا دیتا ہے، محلے والے کہتے ہیں یار چل خیر یار اس لیے خوشی دے جا رہا ہے۔ ہمارے پنڈی شہر کے اندر ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے ویسے عام طور پر اگر ایک گھر بھی آبجیکشن کرتے کوئی گلی بند نہیں ہو سکتی، سڑک بند نہیں ہو سکتی۔ لوگ اگر اس طرح کی کوئی شادی خاتم ماتم کوئی چیز ہو باہر سڑک بند کر دیتے ہیں، سارے لوگ بھی گاڑیاں دور پارک کر دیتے ہیں، کہتے ہیں یار ایک دیہڑا ہے خوشی دا گل ہے محلے دی گل ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی سکھوں کا گھر بھی ہو نا، اوریجنل سکھوں کا گھر، یہودیوں اور عیسائیوں کا گھر بھی ہو نا، وہ بھی محلے کے اتفاق کے اندر وہ بھی کہتے ہیں او یار خیر ہے انہاں دے بچے شادی ہے جے ساڈے گھر دے باہر لڑیاں لگ گئیاں تے کیڑی گل ہے۔ پر جناب تہاڈا کیڑی نسل نال تعلق ہے کہ میلاد وچ پورا محلہ سجے پرے کہ تہاڈے گھر نبی دے باہر تہاڈے گھر تو باہر نبی دی ولادت دی خوشی جھنڈی نہ لگے۔ تنقید نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، میں تنقید نہیں کرتا ہوں، یہ میں ایک دعوت فکر دیتا ہوں، اندر سے ہم جلتے ہیں کہ کیا کیسا انداز فکر ہے۔ پر تسی یہ گل ذہن چ رکھنی ہے اج تو بعد نا سارا سال قریشی نہیں کہ پتہ ہن کدوں چنبے پنڈ آون تے کدے نہ آون۔ اب آ گئے نا تو آپ کو یہ بتا کے جا رہے ہیں کہ فکر دے کے جا رہے ہیں ہر دن جب آج کے بعد دھوپ کی تیز روشنی ملے نا بالخصوص سردیوں کے دنوں میں اوپر دیکھنا کہنا ہو تیری کیا حیثیت تھی، تجھے نور رب نے میرے نبی کے میلاد کی خوشی میں دیا۔ یعنی ہر دن آپ کو میسج دے گا، ہر شب آپ کو میسج دے گی، ہر ستارہ چمک کے بتائے گا کہ میری یہ ٹمٹماٹ محمد مصطفیٰ کی آمد کی محتاج ہے۔ آپ کو یہ سورج کی رانائیاں، یہ چاند کی ضیاءبخشیاں یہ تمہیں میسج دے رہی ہوں گی کہ یہ ہماری یہ ٹور، ہمارا یہ نور محمد عربی کے نور کا محتاج ہے۔ عقلی اعتراض ایک دن ایک صاحب نے مجھ پہ کیا، کہنے لگے جی یہ بیات آپ کی ماننے کے قابل نہیں ہے، اس لیے کہ کیسے ممکن ہے کہ یہ سورج ڈبل روشن اس سے آدھا روشن ہو، اور اس وقت بھی تو دن ہوتی تھی۔ میں نے کہا کدی یورپ بڑے ہیں جہاں 6 مہینے کا دن ہوتا ہے اور 6 مہینے کی رات ہوتی ہے؟ وہاں ذرا غور سے پوچھ کسی سے جو رہتے ہیں، بعض یورپ کے ایسے خطے ہیں جہاں دن بھی ایسے ہوتے ہیں جیسے ہمارا یہاں صبح 6 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، یہ مندہ نیرا یا جس طرح ٹاپ تک بدل آیا ہوئے نا تو دیارتے ہوں دیئے پر اینج مندہ تو جی حضور نہ دے نا تو آجے سارے پاسے مندہ ہی ہونا سی۔ پر میرے نبی کی آمد ہوئی نا، آئے ہائے تے سرکار آئے تے تھان تھان سویرا ہو گیا، آپ آئے
سویرا وہ مل کے جنہ جنہ دا سویرا ہوئے ہوئے وہ بولو، جنہ دا نیرہ ہوئے ہوئے وہ بالکل نہ بولو. آپ آئے تے تھا سویرا، چار سو رحمتوں کا بسیرا ہو گیا، چار سو رحمتوں کا بسیرا ہو گیا. آپ آئے تے تھا سویرا ہو گیا، آپ آئے تے تھا سویرا ہو گیا، چار سو رحمتوں کا بسیرا ہو گیا، چار سو رحمتوں کا بسیرا، چار سو رحمتوں کا. اللہ اکبر. میرے نبی مکرم رحمت کونین کی ولادت با سعادت کی خوشیوں میں شریک ہونے والوں، نبی کی ولادت کی خوشی کرنے والوں، آؤ میرے نبی پاک آئے تو کئی راسات رونما ہوئے. ادھر یہ کہ میرے نبی مکرم آئے، میرا نبی مختون پیدا ہوئے. ضیاء مقدسی حدیث مختارہ کے اندر اس حدیث کو صحیح لکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا من کرامتی علی ربی انی ولدت مختوما ولن یرا احد سوءتی. حضور فرماتے ہیں کہ رب نے جو مجھے عزت اور شان عطا کی ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ نے مجھے مختون پیدا کیا اور میری پوری زندگی میں کبھی میری شرمگاہ پہ نظر کسی کی نہیں پڑی. اور یہ بات حضرت سیدہ علیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ بچپن میں جب آپ پنگوڑے میں لیٹے ہوتے تو جیسے بچے ہاتھ پاؤں مارتے ہیں اس طرح پاؤں مارتے تو قریب ہوتا کہ آپ کا پردہ ہٹ جائے. میں دور سے دیکھتی کہ آپ کا پردہ ہٹا جا رہا ہے، میرے آنے سے پہلے میں دیکھتی کہ دوبارہ کجے ہوئے ہوتے تھے. ایک دن میں نے بیان کیا، اور یہ تو ہم سنی تو اکثر پڑھتے ہی رہتے ہیں، جبریل آئے جھولا جھولانے، لوری دے دے لوری دے ذیشان، سو جا رحمت عالم اللہ کے مہمان نبی جی اللہ اللہ. لوری ہے نا. ایک دن ایک سامنے یہ ہمارے نعت خان نے پڑھی کہ مولوی صاحب نے چنگی پلیٹ چڑھائی کری. عجیب بات ہے، تم کو بھی فرشتوں کو لگا دیتے ہو چولہے جلانے پہ. فرشتوں کا یہی کام ہے، جبریل کا یہی کام تھا چولہے جلائے. میں کہا مولوی جی ذرا بندہ سمو زبان سنبھال کے گل کردا ہے. تسی جدوں اپنیاں گلاں کرن تے آندے ہو تو کہندے بھائی بچیاں نوں قرآن حفظ کراؤ کیونکہ آپساں دے پیراں تلے فرشتے اپنے پر وچھاندے نے. فرشتیاں دے اور کام کوئی نہیں دے تواڈے پیراں تلے آن دے. بولو جو قرآن کی چند آیتیں پڑھنے کے لیے گھر سے نکلے فرشتہ اس کی اتنی رسپیکٹ عزت اور اس کو اتنا احترام دیتا ہے کہ اس کے پاؤں کے نیچے نہ دیکھتا ہے گلی نہ دیکھتا ہے محلہ ہے، وہ پاؤں کے نیچے پر بچھاتا ہے. اور خدا کی شرم حیات میں آنی چاہیے، خدا کا خوف ہونا چاہیے. وہ جو قرآن کی آیت کو یاد کرنے کے لیے بھی گھر سے نکلے کی نہیں ہے، یاد نکلا ہے، اس کو اتنا رسپیکٹ اور عزت دی جا رہی ہے. تو ذرا خود غور کر، جو خود قرآن والا نبی ہے اگر اس کے فرشتوں نے آ کر جھولے جھلا دیے تو تجھے کیا موت پڑی ہے. ویسے شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار فرشتوں کی اپنی ڈیوٹیاں ہیں. یہ جو کسان بسم اللہ پڑھ کے دانے پھینکتا ہے نا کھیت کے اندر، تو خدا کا کرنا ایسے ہوتا ہے کہ یہ دانے جب جاتے ہیں، یہ تساں کدے یار دیکھئے کہ دانا کدے سدھا ہوئے یا پٹھا ہوئے اس تک ٹونڈ ادھو ہی نکل جائے. ٹونڈ کہندے انہوں یا کی کہندے اس میں کومپل شروع گوری ہاں ایسا وہ اس تک انگور ادھے ہی نکل جائے. کدے غور تے کرو، چلو جس دانے یا منہ اتوں آیا اس تک انگور اتنا نکلیا، تو جس نے منہ تلیں تو سب تلیں جاوے جا. کچھ ہیں پر زمینہ میں جب وچ جاوے گا ادھر سارے ہوتا. میرے نبی نے فرمایا یہ خود اتا نہیں ہوندے، خدا کے سپیشل فرشتے جن کی ڈیوٹی ہے جو ان کا منہ پکڑ کے اوپر کر دیتے ہیں. اگر تیرے میرے دانے کو سدھا کرنے کے لیے خوراک، چونکہ تو خدا کا بندہ ہے، تو انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے، اگر تیرے رزق اور تیرے دانے اور اناج کے لیے خدا کے فرشتے اس کا منہ سیدھا کرنے آ سکتے ہیں، تو کائنات کے مقصود اور مطلوب حقیقی اور محبوب خدا کا جھولا جھلانے کے لیے فرشتے نہیں آ سکتے. جبریل
آئے جھولا جھلانے جھولا جھلانے لوری تیزی شان جبریل آئے لوری تیزی شان سو جا رحمت عالم سو جا رحمت کل نبیوں کے سلطان نبی جی اللہ 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 لا الہ الا اللہ اللہ آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار آمینہ بی بی ہے تازہ بہار بولو بولو پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم آج درو دیوار نبی جی اللہ اللہ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ فرشتے میرے نبی کا جھولا جھلاتے رہے پیار سے فرشتے میرے نبی کا جبریل تیرے میرے نبی کا جھولا جھلاتا رہا میرے آقا فرماتے ہیں لم یراکتن صوتی کبھی بھی میری شرمگاہ کسی پہ عیاں نہیں ہوئی کسی کی نگاہوں نے میری شرمگاہ پہ نظر نہیں ڈالی اور ایک روایت میں آتے اگر کوئی دیکھ لیتا اندھا ہو جاتا اس لیے اللہ نے ان سواتی کانت مستورت عن اعین الناس اللہ نے میری پوری زندگی لوگوں کی نگاہوں سے میری شرمگاہ کی حفاظت فرمائی میں آج ہی دیکھ رہا تھا ذہن میں خیال تو تھا کہ کبھی وہ روایت کے لفظ ملیں کہ جب ہمیں صرف یہ لوری کے اندر نہیں بلکہ صحیح روایت میں مل جائے کہ میرا نبی پنگھوڑے میں ہوتے تھے جھولے فرشتے جھلاتے تھے چنانچہ آج ہی میں نے دیکھا مواہب الدنیا کے اندر موجود ہے زرقانی علی المواہب میں موجود ہے میرے نبی مکرم رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں ابن الصبا نے خصائص کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ ان مہدہو کان یتحرک بتحریک الملائکہ وہ حضور کا جھولا خود بخود ہلتا رہتا تھا اور اسے اور کوئی نہیں رب کے فرشتے جھلایا کرتے تھے اچھا ہون گھالے کراں کہ کافی ہو گئی نا گفتگو چونکہ کافی دیر ہو گئی ہے تو یہ محبت کی باتیں تو ہم ساری رات لگے رہے نہ تو ساں تھکنا ہے تو نہ میں تھکنا ہے اللہ کا شکر ہے کیونکہ حضور پاک کا جو ذکر ہے نا یہ ذکر تو ایسا ہے یہ ایسا ہے کہ جو تھکاوٹیں اتار دیتا ہے تھکاوٹیں دیتا نہیں بلکہ تھکاوٹیں اتار دیتا ہے یہ جو ساری میری گفتگو ہوئی اس کا نتیجہ کیا نکلا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کسی بھی پوائنٹ آف ویو سے کسی بھی جہت سے کسی بھی نقطہ نظر سے اللہ کا حبیب کسی جیسا نہیں حضور کسی جیسے نہیں ہے ہمارے آقا کسی جیسے نہیں ہے نہ کسی ماں نے ایسا جنا ہے اور نہ رب نے کائنات میں کوئی ایسا تو پھر مجھے کہ نئے نئے آپ سادوں نو جہاں میں آپ سادوں
ایک بات آخری میسج، حضرت امام زرقانی اور حضرت محدث دہلوی نے بھی بات لکھی ہے کہ لا زال اہل الاسلام یحتفلون بشہر مولد الکریم، کہ ہمیشہ سے مسلمانوں کا یہ طریقہ چلا رہا ہے. یہ امام زرقانی لکھ رہے ہیں حضرت کہ ہمیشہ سے یہ طریقہ چلا رہا ہے کہ مسلمان میلاد کے مہینے میں محفلیں کرتے ہیں. وَيَعْمِلُونَ الْوَلَائِمَ، اور جس طرح اپنے بچوں کے ولیمے کی خوشی میں کھانے پکاتے ہیں، اس طرح نبی کی ولادت کی خوشی میں ولیمے پکاتے ہیں. وَيَتَصَدَّقُونَ فِي لَيَالِهِ بِأَنْوَاعِ الصَّدَقَاتِ، اور ہر رات کو طرح طرح کے صدقات و خیرات کرتے ہیں. وَيَظْهَرُونَ السُّرُورَ، اور خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں. وَيَزِيدُونَ فِي الْمَبَرَّاتِ، اور نیکی کے کاموں میں بڑھ بڑھ کے حصہ لیتے ہیں. وَيَعْتُونَ بِقِرَاءَةِ مَوْلِدِ الْكَرِيمِ، اور حضور کی ولادت کی گھڑیوں کو بیان کر کر کے خوش ہوتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. وَيَظْهَرُ عَلَيْهِم مِّن بَرَكَاتِهِ كُلَّ فَضْلٍ عَمِيمٍ، اور وہ خوشیاں کرتے ہیں اور میلاد کی برکات اور اللہ کا فضل عمیم، فضل عام ان پر ظاہر ہوتا ہے. وَمِمَّا جَرَبَ مِنْ خَوَاسِهِ أَنَّهُ أَمَانٌ فِي ذَلِكَ الْعَامِ، اور یہ تجربے سے ثابت شدہ بات ہے کہ میلادیوں کے لیے اللہ تعالیٰ سارا سال امن لکھ دیتا ہے. اگلے جملے ذہن کو حاضر رکھ کے کان لا کے سننے نے. وَحَاجِلَةٌ بِنَيْلِ الْبَغْيَةِ وَالْمَرَامِ، اور اللہ تعالیٰ ان کی دلی خواہشوں کو جلدی جلدی پورا کر دیتا ہے. یہ جڑے ساڑے کو لوگ پوچھنے ہو نا کہ تساں کو نویاں نویاں گڑیاں قدروں آنیاں، یہ ملادیاں برکتاں. بھائی حضرت امام زرقانی پتہ نہیں کب لکھے گئے، کتنی صدیاں پہلے، فرماتے ہیں جڑی خواہش جو میلاد والا کرے نا، اللہ اس کے دل کو ٹھنڈا کرتا ہے. رحم اللہ امرن اتخذ لیالی شہر مولد المبارک اعیادا، فرماتے ہیں اللہ ان لوگوں پہ رحم کرے، ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے کہ جن لوگوں نے ربیع الاول کے مہینے کے 30 راتوں کو عید کر کے خوشیاں منائی ہیں. یہ تیسری عید کدھر سے آئی؟ یہی رولا ڈالتے ہیں نا، یہ تیسری عید کدھر سے آئی؟ امام زرقانی فرماتے ہیں جڑا مسلمان ہے وہ 3 عیداں کرتا ہے. مہینے پورا میلاد کا مہینہ اس کے لیے. اب جو اگلا جملہ ہے نا مزہ آئے گا اگر آپ اس کو صحیح سنیں. فرماتے ہیں فَرَحِمَ اللَّهُ عِمْرًا اتَّخَذَ لَيَالِي شَهْرِ الْمَوْلِدِ الْمُبَارَكِ عِيَادًا، اللہ ان لوگوں پہ کرم فرمائے جنہوں نے میلاد کے دنوں کو عید کر کے خوشیوں کا اظہار کیا. لِيَكُونَ أَشَدُّ عِلَّةً عَلَى مَنْ فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، عید تو عید کر کے مناتے ہیں جن کے اندر بیماری ہوتی ہے نا، مومنوں کے میلاد کے مہینے کو عید کر کے منانے سے ان کے اندر کی بیماری بڑھ جاتی ہے. اندر گند یار تمہارا پاپا اے جس جنے ٹی بی ہوئے نا اس ہون بندہ آکے تم کھنگی نا، جس جنے لات پجی ہوئے اور آدیاں آ کر کا رولا پاوے بندہ آکا چپ کر کسے وہ جنے اس کی لات پجی ہے. جیسا کھنگ کھو لائی ہوئے ٹی بی ہوئے تو بندہ آتی ہوئے نہیں رکتنا، اس کو ٹی بی ہے یہ کھانسے گا، ضرور کھانسے گا. اسی طرح میلاد کا مہینہ شروع ہو گڑبڑ شروع ہو جائے تو تم نے پریشان نہیں ہونا، تو سمجھ جانا ہے قریشی نے 10 چھڑیا سی کہ میلاد کا مہینہ آندہ جاندہ ہے، اندر دی بیماری باہر آ جاندی ہے. میں کرو گال نہیں لے کے آیا. امام زرقانی پہلی جلد زرقانی شریف اس میں لکھتے ہیں اشد اللہ علی من فی قلبہ مرض وویتا، جس کے اندر گند ہونا بغض والا اس کی تکلیف بڑھتی ہے، بیماری تو ادھر بڑھ دیئے نا، ادھر پاسا پرتا لات اڑ دیا. جنے دیو بچے اوچھاں بولو یار ادھر لات آئیاں لگا کی ہوئی اکھا دارد بدیا اڑی ہے لات تے اے جے پٹا پٹی ہوئے نا کی ہوئی ہے تے تو سا رولا نہیں پریشان نہیں ہونا، تو سا سمجھ جانے ہیں مرض بدیا ہے، مرض بدیا ہے.
تے جلے کوئی زیادہ پٹ پٹاس ہوئے تے سمجھ جاؤ کسے ملیا جو نبی نے عاشقاں کوئی تکڑا میلاد کیتا ہے تاں زیادہ مرض بڑھے ہے نا جی حضرات اے پیار محبتیاں گلاں نہ نہ مکڑیاں نہ مکیاں تے نہ مکڑے پر عاشقاں حضور دے نا تے چمدیاں نے نا ہائے اپنے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے ایک تیری یادیں ایک تیری باتیں ہمارے پاس اور ہے کیا یا رسول اللہ یا آپ کی یادیں یا حضور کی یادیں یا حضور کی باتیں اور ہمارے پاس ہے کیا خزانہ یہی ہے حضرات خدا سے ملنے کی معرفت کی راہ صرف یہی ہے کہ حضور کو راضی کر لیں دنیا میں بھی کامیاب آخرت میں بھی کامیاب اور یہ پکی بات ہے جو حضور کا ہو جاتا ہے رب اس کا خود بخود ہو جاتا ہے تو بس پھر بات کو ختم کرتے ہیں کہ لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے لگاتے ہیں نعرہ لگاتے آواز آئے لگاتے ہیں نعرہ لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے محمد ہمارے بس میرے دوستو میلاد والے کی خوشیاں یہ ہمارا ایمان ہے اور ایمان والے کی باتوں پہ عمل کرنا یہ بھی اسلام ہے میلاد والی آقا کے چہرے عطر پہ داڑھی تھی میلاد کا پیغام یہ ہے تم بھی چہرے پہ داڑیاں سجا لو میلاد والا نبی نماز سے پیار کرتا تھا میلاد کا پیغام یہ ہے کہ تم بھی نماز سے پیار شروع کر دو میلاد والا یتیموں کا خیال رکھتا تھا میلاد کا پیغام یہ ہے کہ تم بھی یتیموں کا خیال رکھو میرے نبی نے فرمایا جو شخص شفقت سے یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اللہ اتنی نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے تو میلاد والے کے قصیدے اور ذکر بھی کروں اور میلاد والے کی باتوں پہ عمل بھی تو ضروری ہے میلاد والے نبی نے تو اپنی رضائی امی جان آئے تو حضور نے ان کے نیچے چادر بچھے ہم میلاد کریں اور ماں کو اوکا اخنی ہے تم کر قبل آئیں تو لاکھ دی لعنت ہے جے بندے تھے کہ جس بندے ہیں جناب ماں پہ ہوتا ادب دا پتہ نہ ہوگا اور اللہ کا شکر ہے ہمارے ہزارے میں کم از کم ہمیں بڑا فخر ہے کہ کم از کم اس حوالے سے اللہ نے بڑا لوگوں کو شعور غیرت دیا ماں باپ کی خدمت عزت اس حوالے سے ان پڑھ بھی ہے نا تو اس کو کم از کم معاشرے نے ایسا جھگڑا ہوا ہے کہ وہ خیال رکھتا ہے پر یہ جو آج کل کے انگریز کی پیداوار شروع ہو گئی ہے نا یہ میڈیا شریعہ دیکھ دو کے وہ ڈرامے تک تک کے جلے تکنے کہ بس ڈرامے انہوں نے دسنے کہ تیری کور کائنات تیری مندی زنانی ہے وہ سب پیچھے لگا میرا مستقبل ہے ماؤ بھی وہ چھڑ کے جانتا ہے اے جب مستقبل جا تیرا جہنم ہے ایک شخص حضور کی خدمت میں آیا یا رسول اللہ میرے والد نے میرا سارا مال دولت قبضہ کر لیا بظاہر تو یوں لگتا تھا اللہ کے حبیب فرمائیں گے لا بلا اس کو دے دے اس کا مال واپس پر میرے نبی نے فرمایا انت و مالک لابی کا اور تم بھی تیرے باپ کا ہے تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے اللہ کا عرش اس وقت کانپنے لگتا ہے جس وقت اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہے اور جنت کی حوریں چیختی چلاتی اپنے بالوں کی کنگھیوں کو خراب کر دیتی ہیں وہ کہتی ہیں ارے او بدبخت تجھے اگر کاش پتا چل جائے کہ تیرے ماں باپ کی نافرمانی ہم سے تجھے کتنا دور کر دے گی تو تو ہمیشہ کے لیے اپنا آنکھ بھی اپنا سر بھی ماں باپ کے سامنے نہ اٹھا یہ میلاد کا پیغام ہے کسی مسلمان کی دل آزاری نہ کرو آج ہم چھوٹی چھوٹی بندیوں کی وجہ سے بندوقیں نکال لیتے ہیں مرغی آ جائے گندم کے اندر تو ماں بہن کی گالیاں دے دیتے ہیں بکری اگر دو پٹھے کھا لے تو ماں بہن کی گالیاں دے دے کہ اگلے کی عزت خراب کر دیتے ہیں میرا نبی کعبے کا طواف کر رہے تھے حضور نے کعبے کو خطاب کیا فرمایا کعبہ ان حرمت المؤمن الاعظم حرمت من کے او کعبے وہ تیری حرمت بھی بڑی ہے تیری عزت بھی بڑی ہے لیکن خدا کی قسم مومن کی عزت کعبے تیری عزت سے زیادہ ہے بندے مومن کی عزت تیری عزت سے
بھئی بولیے تیری عزت سے بڑی آزم. آج ہم اس عزت والے مومن کو دو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، بچوں کی آپس میں لڑائی پہ، ہم اس کی عزت کو سرعام خراب کرتے ہیں اور پھر ہم خوش ہو رہے ہیں تو کیا یہ اجکیجیاں سنائیاں. استغفر اللہ. یہ نہیں پتا کہ جب میں کسی مومن مسلمان کی بے عزتی کرتا ہوں آسمان سے مجھ پہ کتنی لعنتیں برستی. اس لیے چمبا پنڈ والوں، زندگی کا پتہ نہیں کب کیا کیا ہو، لیکن ایسی زندگی بندہ کوشش کرے گزارنے کی. یہ میلاد کا فائدہ ہونا، گاؤں میں بس آئے نعرے مارے چاول کھائے چلے گئے نہ، اس کو کچھ گاؤں پہ اثر ہو، عوام پہ اثر ہو. تے ہن میں تکا نہ کیڑا اثر ہے، کیڑے کیڑے ہو یار جڑے آتے ہو انشاءاللہ حضور دی میلاد دی خوشی اج تو بعد میلاد دی نشانی اپنے چہرے تے اساں داڑھی سے جا کے رکھنی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا چھوڑو، خیر ہے خیر ہے، کوئی گل نہیں. آ جا اے اگو توٹ کے تھے آئے ہو، اس اے بھی دیکھو حضور دے میلاد دے ایک قدم بتا کے اگے آئے ہو، رب نے فائدہ عطا فرمایا. انشاءاللہ آئندہ بات نہیں کٹوانی انشاءاللہ. تانجے میں پھر کدی آواں اے سونی ہے جی، سونی سونی داڑھی ہوئے. ہاں انشاءاللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. تو پھر صدا لگے محمد ہمارے کے لیے لنگر کا اہتمام کیا گیا ہے. تمام مہمانوں